أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اس پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ مائدہ 7واں پارہ 7ویں پارے کے 6 رکوع کی آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پانچویں رکوع کے اندر لوگوں کو بتلایا کہ قیامت کے دن جب سارے کے سارے لوگ ہوں گے تو اللہ اپنے نبیوں سے اپنے پیغمبروں سے پوچھے گا کہ تم نے جب اپنی امتوں کو سمجھایا بتلایا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ماذا اجبتم۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتلایا۔ جب پروردگار عالم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھبرا جائیں گے، تھر تھرا جائیں گے، کانپیں گے، اور میدان حشر کا معاملہ ہی کچھ ایسا ہوگا کہ ہر ایک پر تھر تھری لگی ہوگی، کپ کپا رہے ہوں گے، خدا کا خوف، خدا کا ڈر ایسا ہوگا۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا
سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میدان حشر میں ایسا خدا کا خوف ہوگا لوگوں کے اوپر، ایسا خدا کا خوف ہوگا لوگوں کے اوپر، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، قطب ابدال، ولی، غوث، سارے کے سارے اللہ کے خوف سے تھر تھر کانپیں گے۔ ہم اور آپ کا کیا کہنا، ہم تو ویسے ہی گنہگار ہیں۔ جب نبیوں کا یہ حال ہوگا، پیغمبروں کا یہ حال ہوگا، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے، اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اے عیسیٰ علیہ السلام آ جاؤ، ذرا مجھ کو بتلاؤ تو صحیح، یہ تمہاری امت کے لوگ، یہ تمہاری قوم کے لوگ جو تم کو خدا کہنے لگے، تمہاری ماں کو خدا کہا کرتے تھے، تم کو پوجا کرتے تھے، تمہارے سامنے جھولیوں کو پھیلا کر تم سے مانگا کرتے تھے، کیا تم نے کہا تھا ان لوگوں سے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اے عیسیٰ علیہ السلام ذرا بتلاؤ تو صحیح، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ علیہ السلام ذرا بتلاؤ، کیا تم نے لوگوں سے کہا کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا بنا لو اللہ کے علاوہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھبرا جائیں گے جب اللہ پوچھے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اے عیسیٰ علیہ السلام کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا، جو لوگ آپ کو خدا سمجھتے تھے، خدا کہتے تھے، کہ آپ نے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو، دونوں کو اللہ کے علاوہ خدا بنا دو؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگیں گے اے پروردگار عالم، قال سبحانك، آپ کی ذات پاک ہے، ہر عیب سے پاک، ہر چیز سے پاک، آپ کی ذات پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے پروردگار عالم، اے مولا کریم، اے رب کائنات، مجھ کو کہاں حق ہے یہ، کیا میں ایسی بات کہہ سکتا ہوں جس کو کہنے کا میرا کوئی حق نہیں ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اور یوں فرمایا إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ، اے رب کائنات اگر میں کچھ ایسا کہتا تو آپ سب کچھ جانتے ہیں، فَقَدْ عَلِمْتَ تو آپ کو معلوم ہو جاتا، آپ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي، جو میرے نفس میں ہیں، جو میرے جی میں ہیں، جو میرے دل میں ہیں، آپ سب جانتے ہیں، آپ تو علام الغیوب ہیں، آپ کو تو ذرے ذرے کا علم ہے، آپ تو ہر چیز سے واقف ہیں، ہر چیز کی خبر ہیں، آپ کی شان، آپ کی شایہ نشان یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اے رب کائنات اگر میں ایسا کہتا فقد علمتا تو آپ کو پتہ چل جاتا، تعلم ما فی نفسی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آپ تو جانتے ہیں جو میرے جی میں ہیں، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو آپ کے جی میں ہے،
انک انت علام الغیوب، بے شک آپ تو علام الغیوب ہیں، آپ ہر چیز سے واقف ہیں۔ اللہ عالم الغیب ہے، اس کو ہر چیز معلوم ہے۔ سارے کے سارے انسان جو کچھ کرتے ہیں اللہ کو سب خبر ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں کہیں بھی جا کر خاموشی سے ایسا کام کر لوں تو وہ لوگوں کی نظروں سے چھپ جائے گا، رشتہ داروں سے چھپ جائے گا، محلے والوں کی نظروں سے چھپ جائے گا، لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ مثال کے طور پر ہم سفر میں ہیں اور دل میں یہ خیال آیا کہ لاؤ یہاں پر ہم اس کام کو کر لیں، دوستوں کی محفل ہے، لاؤ ایک آدھ گھونٹ جام کا ہم بھی لگا لیں۔ کہاں گھر والوں کو خبر ملے گی، کہاں رشتہ داروں کو پتہ چلے گا، کہاں محلے والے یہاں پر ہیں کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لاؤ انجوائے ہو جائے گا، دوستوں کی محفل لگی ہوئی ہے، دوست ضد کر رہے ہیں، لاؤ ایک آدھ جام ایک آدھ گھونٹ پی کر دیکھو۔ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، تم ہر ایک سے چھپ سکتے ہو لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ اللہ کو ہر چیز معلوم ہے۔ تم بند تہخانے میں رہ کر اگر کوئی گناہ کرو گی اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور اگر کوئی نیکی کرو گی تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے انک انت علام الغیوب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے بے شک آپ تو علام الغیوب ہیں، کوئی چیز آپ سے چھپی ہوئی نہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، اے پروردگار عالم میں نے تو ان لوگوں سے وہی چیز کہی جس کا آپ نے مجھ کو حکم دیا، جس کا آپ نے مجھ کو حکم دیا میں نے ان لوگوں سے اسی چیز کو کہا۔ کس چیز کا حکم دیا تھا، کیا کہا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے پروردگار عالم آپ نے جو مجھ کو حکم دیا میں نے ان لوگوں کو اسی چیز کے لیے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اے رب کائنات اور جب تک میں ان کے ساتھ رہا، ان کے ساتھ جب تک میں رہا میں ان کی دیکھ ریکھ کرتا رہا، میں ان کی خبر گیری کرتا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ غلط اعمال میں آ جائیں۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اے رب کائنات اور جب آپ نے مجھ کو اوپر اٹھا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھایا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ عیسائی یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی لگا دی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا، اور جو دو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے آئے تھے اللہ رب العزت نے انہی میں سے ایک کی شکل ہو بہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی۔ جب اس کی شکل بدل گئی تو وہ نکل کر باہر بھاگا، لوگوں نے دیکھا کہ ارے یہ عیسیٰ تو جا رہے ہیں، اور اس کو ختم کر دیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر دیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے آسمان پر اٹھایا ہے، اور امت محمدیہ میں امت محمدی بن کر پھر آئیں گے۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں
پھر آئیں گے، اللہ آسمان سے نیچے اتارے گا اور جو کانا دجال نکلے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ختم کریں گے، اور جو یاجوج اور ماجوج کی فوج نکلے گی جو سارا کا سارا سمندر کا پانی پی جائیں گے، اتنی کثرت میں ہوگی، اتنی کثرت میں ہوگی کہ جہاں نکل جائیں گے سب کچھ نشٹ کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اللہ ان کی دعاؤں سے اس فوج کو ختم کرے گا، اور پھر 40 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکومت کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پر ہیں، اللہ ان کو اتارے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اے پروردگار عالم، اور جب مجھ کو آپ نے اوپر اٹھا لیا تو آپ ان لوگوں پر نگہبان تھے، اور آپ ان لوگوں کی خبرگیری کرتے۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور آپ تو ہر چیز پر خبردار ہیں۔ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے پروردگار عالم، اب آپ کی مرضی ہے، اگر آپ چاہیں تو ان کو عذاب دیں، فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، یہ آپ کے بندے ہیں، اے رب کائنات ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے ایسا کیا، لیکن یہ آپ کے بندے ہیں، آپ کو حق ہیں، آپ چاہیں تو ان کو عذاب دیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ چاہیں تو ان کو معاف کر دیں، ان کی مغفرت کر دیں۔ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ تو زبردست حکمت والے ہیں۔ قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، اللہ فرمائے گا آج کا دن سچوں کے لیے سچا ہے، فائدہ مند ہے، جو سچ بولتے ہیں۔ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، آسمان اور زمین کی ملکیت، وما فیہن، اور جو کچھ اس میں ہے سب اللہ ہی کی ملکیت میں ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا